جوڑ تکڑا پخیر ٹھیک ٹھاک، تو ایسے ہی حال حوال کر کے گزارا کرتے ہیں. اس کو بھی سمجھ میں آتی ہے کہ لالا بولنا کیا چاہ رہا ہے. تو ہم آپس میں جوڑ پخیر ٹھیک ٹھاک دے نور حال حوال کشنان مشران ٹھیک دے سارا حال حوال کرتے کو پشتو جو اتھڑ ہوتا ہے وہ آتا ہے. پشتو وطن آتا ہے پر وہ ایسا آتا ہے کہ لوگ ہنستے ہیں. اور میرا جو سسرال ہے میرا وہ ہے کاکڑ میں سنزر خل. تو ابھی مطلب آپ ہمارے اس میں شامل ہو گئے ہیں. جی بالکل، میں ہوں آپ لوگوں کو اوس ثناء اللہ کاکڑ. اس وقت میں موجود ہوں سندھی پٹھان قومی موومنٹ کے سربراہ جناب محترم ایڈوکیٹ آغا اسد بابر کے ساتھ. ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سندھی پٹھان قومی موومنٹ کب بنائی گئی ہیں اور اس کی وجود کی وجہ کیا ہے، یہ پیش کیوں آئی ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ثناء اللہ بھائی. سب سے پہلے آپ کا شکریہ، اور آواز ٹائمز نیوز کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے تکلیف کی اور ہمارا موقف جانے کی کوشش کی. سر یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی رہائش کہاں ہے، تھوڑا سا مختصر تعارف کرائیں اپنا کہ آپ تعلق کہاں سے ہیں اور آپ نے کہاں اتنی رہائش اختیار کی اور پھر یہ تنظیم بنانے کی وجوہات کیا تھیں. میرے بھائی میرا تعلق جو ہے بیسیکلی ہے شکارپور سے. ہم مائگریٹڈ ہیں اباؤٹ 300 ایئرس اگو فرام افغانستان. تو اندرون سندھ میں ہماری رہائش ہے شکارپور میں، اور سندھو کا پانی پیے ہوئے ہیں ہم، اور سندھ دھرتی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ ہم تو تقریباً ادھر سندھی زبان استعمال کرتے ہیں گھر میں بھی. اور ادھر ہمارے پاس جو ہے مختلف کمیونٹیز ہیں، جس میں کاکڑ بھی ہیں، جس میں اچکزئی بھی ہیں، جس میں بابڑ بھی ہیں، جس میں ترین بھی ہیں. سب کے سب ادھر ہی رہتے ہیں ہم لوگ، آپس میں ہمارا ایک ہی علاقہ. تو اس تنظیم کا نام ہم نے رکھا ہے سندھی پٹھان قومی موومنٹ. موومنٹ کا نام اس وجہ سے رکھنا تھا ہمیں کیونکہ پاکستان میں جتنے بھی پٹھان رہتے ہیں جو پاکستان سے اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ کے پی کے کا ہو، چاہے وہ بلوچستان کا ہو، چاہے وہ پنجاب کا ہو، چاہے وہ سندھ کا ہو، چاہے وہ گلگت بلتستان کا ہو یا کشمیر کا ہو. سندھ میں جو بھی رہتا ہے تو جغرافی حساب سے وہ خود سندھی ہے ادھر، کیونکہ ہم لوگ ادھر سندھ میں رہتے ہیں، اور سندھ دھرتی نے ہمیں اپنی ماں کی طرح پیار دیا ہے. ہمیں ادھر اپنی جیسے ماں اپنے بچے کو اپنی گود میں محبت دیتی ہے، تو دھرتی نے ہمیں ایسے محبت دی ہے. یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کیسے آپ وہاں پر رہ رہے ہیں، آپ کی رہائش ہیں، تو ایک مطلب جیسے کہ پختون آبادی ہوتی ہیں ایک علاقے تک محدود ہوتے ہیں، پھر اسی میں ہوتے ہیں، کیا ادھر مکس کمیونٹی ہیں یا صرف آپ لوگ ہی آباد ہیں وہاں پر؟ وہاں پہ مکس کمیونٹی نہیں ہے. وہاں پہ پٹھانوں میں جتنے بھی ٹرائبس ہیں تقریباً ہم سب وہاں سیٹلڈ ہیں، اور پرانے سیٹلڈ ہیں. اور ہمارے لوگ اپنے بیوروکریسی میں بھی ہیں، پولیٹکس میں بھی ہیں. الحمدللہ دینی حساب سے بھی ہم سب سے اچھے ادھر جو ہے ان کا طریقہ کار ہے. اچھا یہ بتائیں، جس طریقے سے آپ لوگوں کی وہاں رہائش ہے، رسم و رواج ہیں، وہ بھی آپ کے جو آباء و اجداد ہے اس کے طریقے کا ہے یا پھر تھوڑی سی چینجنگ آ گئی اس میں؟ چینجنگ تو تقریباً میرے خیال میں نہیں آئی، صرف لینگویج کی چینجنگ ہو گئی ہے، کیونکہ ہم نے سندھی زبان کو خود اپنا لیا، کیونکہ ہماری زمینداری، ہماری تعلیم، ہمارا سب کچھ سندھ دھرتی میں ہے، تو ہم نے زبان کو اپنایا. تقریباً باقی رہا سوال کسٹمز کا اور اپنا ہمارا رسم و رواج کا، تو پٹھان کا تو مین جو رسم رواج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پردہ. مین جو ہوتا ہے پردہ دین کی نسبت سے، تو وہ الحمدللہ ہمارے میں ہے. آپ کو میں تھوڑا یہ بھی بتاؤں، ہماری تنظیم میں ہمارے آغا عابد پٹھان جو آپ نے سنا ہوگا، وہ شروع سے جو ہے رہے ہیں، نوشہر و فیروز سے لے کے ان کی بھی خدمات ہیں. اور ہمارے رازق خان یوسفزئی بھائی ہیں، اور ہمارے عبدالحمید خان ہیں حیدرآباد سے، یا لالا کریم ہیں کاکڑ، وہ اپنا نوشہر و فیروز سے ٹاؤن چیئرمین کی سیٹ جیتے ہیں. اچھا یہ بتائیں، آپ نے پشتو سیکھی ہیں یا آپ پشتو بولنا بھول چکے ہو یا بولنا آتا ہے؟ پشتو سمجھ میں ساری آتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پشتو میں بہت قسم ہیں. 2-3 الفاظ تو بولیں آپ. پشتو میں دیکھیں، مسعودوں کی پشتو الگ ہے، اور کوئٹے والوں کی پشتو الگ ہے. نہیں، آپ کی جو اپنی ہے آپ اپنی بولیں بس. ہماری اپنی یہ حال حوال تک ہے. مثال کے طور آپ کی جو برادری آپ کو دیکھ رہی ہے نا، اس کو ایک چھوٹا سا پیغام پشتو میں. دوست بیٹھتے ہیں تو ہم آپس میں جوڑ پخیر ٹھیک ٹھاک دے نور حال حوال کشنان مشران ٹھیک دے سارا حال حوال کرتے ہیں. مین تو ہوتا ہے حال حوال، کیونکہ سندھ کے لوگ مہمان نواز ہیں. پہلے پوچھتے ہیں بھائی کھانا وانا کھایا ہی نہیں کھایا بتاؤ، تو ہم مہمان نواز لوگ ہیں. جو کیسے بولتے ہیں اپنے کھانا وانا کھایا نہیں کھایا، وہ کیسے بولتے ہیں پشتو میں، وہ ذرا ناظرین کو بتائیں نا. وہ لازمی ابھی کھانے کا تو میں ادھر نہیں بتا سکتا. نہیں ویسے جیسے آتے ہیں سلام دعا کرتے ہیں، کیسے حال حوال پوچھتے ہیں، وہ پوچھ رہا ہوں میں. حال حوال تقریباً ہمارے پاس جو اندرون سندھ کے لوگ ہیں وہ ہم سندھی حساب سے حال حوال کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو پشتو نہیں آتی. نہیں آپ سے باہر کے جو دوست آتے ہیں تو لازمی ہم ان سے پشتو میں حال حوال، شروع کا حال حوال پشتو میں کیسے آپ ذرا تو ایسے ہی بولتے ہیں، بابا جوڑ تکڑا پخیر ٹھیک ٹھاک، تو ایسے ہی حال حوال کر کے گزارا کرتے ہیں. اس کو بھی سمجھ میں آتی ہے کہ لالا بولنا کیا چاہ رہا ہے. اچھا ابھی آپ نے کوشش کی ہے سیکھنے کی؟ اچھا مجھے یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. مجھے نواب ایاز خان جوگیدری سے جب میری ملاقاتیں ہوتی تھی چمن ہاؤسنگ والے گھر پہ، تو نواب صاحب نے مجھے ایک بات بولی تھی کہ اسد بھائی آپ کی اتنی بڑی کمیونٹی ہے ادھر، تو آپ لوگ پشتو نہیں سیکھے ہو. تو میں نے ان کو مختصر جواب دیا تھا نواب صاحب کو.
نواب صاحب کو میں نے بولا تھا کہ جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو اس سے محبت ختم ہو جاتی ہے، جو چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی نا اس سے محبت جو ہے مستقل رہتی ہے۔ اگر ہمیں پشتو نہیں آتی تو ہم پشتو بولنے والے سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ جیسے آپ وہاں پر رہتے ہیں، رہائش پذیر ہوتے ہیں، تو آپ کے بال بچے بھی جو ہے وہ سندھی بولتے ہیں، تو وہاں پشتو کا کوئی رجحان نہیں ہے؟ میرا تعلق ہے بابڑ ٹرائب سے، بابڑ میں ہوں میں ابراہیم خیل، اور میرا جو سسرال ہے میرا وہ ہے کاکڑ میں سنظر خیل۔ تو ابھی مطلب آپ ہمارے اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ آپ گئے اپنے افغانستان کی طرف کوئی رون لگائیں دیکھنے گئے؟ نہیں، میں گیا نہیں ہوں۔ ابھی یہ ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ میں ویزا بنا کے صحیح طریقے سے جو ادھر کے مزارات ہیں میں وہ گھومنے جاؤں گا، کیونکہ میرا اب دل تھا کہ ادھر مزاروں پہ میں جاؤں اور میں وہ چیز سیاسی پارٹی کون سی پارٹی آپ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ پسند میں کرتا ہوں بھٹو صاحب کے نظریے کو۔ اور آپ کا آئیڈیل کون؟ آئیڈیل بھی میرا جو ہے بھٹو صاحب۔ میرا تعلق تھا شروع میں عوامی نیشنل پارٹی سے۔ عوامی نیشنل پارٹی سے 2013 کی الیکشن میں صوبائی سیٹ سے الیکشن بھی لڑ چکا ہوں، کیونکہ بچا خان کے نظریے کو میں بہت فالو کرتا ہوں۔ کو پشتو جو اتھڑ ہوتا ہے وہ آتا ہے؟ پشتو وطن آتا ہے، پر وہ ایسا آتا ہے کہ لوگ ہنستے ہیں۔ ایسا اتن آتا ہے، کیونکہ دیکھو پشتو زبان میں اور پشتو وطن میں بہت سارے اقسام ہیں۔ تو مسعودوں کا وہ جو سمپل اتن ہے وہ سمپل وطن آتا ہے، پر وہ کبھی کبھی جب کوئی ایسا فنکشن ہوتا ہے پھر دل بھی کرتا ہے کہ بھائی ادھر بھی تھوڑا وہ بندہ کرے۔ میں نے تو بہت اس میں اتن۔ اچھا، ابھی اپنے قوم کو، اپنے قبیلے کو، اپنے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا میسیج اپنے قوم سے اور میرے دوستوں سے، ہمارے سندھ میں جتنی بھی برادریاں رہتی ہیں سب کے لیے یہی ہے کہ ہم لوگ ہیں سندھ پرست، قوم پرست نہیں ہیں۔ سندھ میں جتنی بھی قومیں رہتی ہیں ہم سب کے خیر خواہ ہیں۔ سب سے بڑا میسج یہ ہے کہ اپنے اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے آپ جو ہے محنت کرو، کیونکہ آپ دیکھو پنجاب سے اور ہمارے KPK سے جتنے بھی دوست ہیں آپ نے دیکھا ہوگا PSP سے اور CSA سے سب کوالیفائڈ ہو کے ادھر آتے ہیں، اور ہمارے سندھ کے جو ہمارے اندرون سندھ کے بھائی ہیں وہ تقریباً تعلیم سے محروم ہیں۔ تو سب سے پہلے نہ یہ کسی سیاستدان کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی اور کسی کے ہاتھ میں، ہم اپنا جو بھی ملبہ ہے سیاستدانوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کے لیے کوشاں رہیں، ان کے لیے محنت کریں۔ جب تک یہ ہمارے فیوچر اچھی تعلیم حاصل نہیں کریں گے تب تک نہ ہمارا صوبہ ترقی کرے گا، نہ ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ جی بھائی، یہ تھے ماشاءاللہ سندھی پٹھان قومی موومنٹ کے سربراہ جناب محترم ایڈوکیٹ آغا اسد بابر صاحب۔ ان سے ہم نے بات چیت کی اس تنظیم کے حوالے سے بھی، ان کے وہاں رہائش کے حوالے سے بھی، کہ وہاں یہ لوگ سیٹل کیسے ہوئے ہیں اور کیسے وہاں پر آباد ہیں، وہاں کیسے ان کا رسم و رواج ہیں، ان سارے متعلق ہم نے ان سے بات چیت بھی کی۔ اور ماشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں اپنے صوبے کے لیے۔ یہاں پر جو بھی لوگ رہتے ہیں کہیں سے بھی آئے ہو تو یہ سندھ پرست ہے، بلکہ قوم پرست بالکل بھی نہیں ہے، سندھ پرست ہے، سندھ کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایڈوکیٹ آغا اسد بابر صاحب کا جو ہے ان کا بھی یہی مشن ہے کہ ہم جو بھی خدمت کر رہے ہیں، جو ہم سے ہو سکیں وہ اپنے سندھ صوبے کے لیے کر رہے ہیں، اپنے سندھ کے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔